کیا ہوا ہے روزینہ؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سی عورت؟ ارحم مجھے شانوں سے پکڑ کر چیخا۔ یہ عورت۔ میں نے اس طرف دیکھے بغیر اشارہ کیا۔ کون سی عورت؟ مجھے تو کوئی عورت نظر نہیں آ رہی۔ ارحم کی بات پر چونک کے میں نے اس طرف دیکھا تو واقعی وہاں کوئی نہ تھا۔ ارحم، خدا کی قسم وہ ابھی یہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور وہ تم پر جھکی ہوئی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ ارحم نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے 1-2 گھٹ پانی پیا اور لاچارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بس بہت ہو گیا، ہم کل ہی کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس چلیں گے۔ اماں والے واقعے کو تم نے سر پر سوار کر لیا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پچھتاوے سے کیا حاصل؟ میں ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ذہنی مریض ہوں؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، تم بس اسٹریسڈ ہو، اور یہ اسٹریس تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اس لیے تمہیں کبھی اماں نظر آتی ہیں تو کبھی کچھ اور۔ ارحم میری بات پر یقین کرنے والا نہ تھا، اس لیے محض اس کی تسلی کے لیے میں تیار ہو گئی۔ سائیکیٹرسٹ نے ابتدائی معائنہ اور چند سوالات کیے، کچھ ادویات اور آرام کا مشورہ دے کر ہمیں روانہ کر دیا۔ ارحم چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میری تمام تر توجہ ان واقعات کی طرف تھی۔ رات کا وقت تھا۔ اچانک میری نظر بیک ویو مرر پر پڑی۔ میرے اندر خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ بیک سیٹ پر وہی عورت سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ بدحواس ہو کر میں ارحم کی طرف اچھلی۔ ارحم یکدم بوکھلا گیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سامنے آتے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ زوردار دھماکہ ہوا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے لوگوں کے زور زور سے چلانے اور بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ چپ ہوئی تو میں نے سگریٹ سلگائی اور سوچنے لگا کہ مکافات عمل کس طرح لوگوں کو آن لیتا ہے۔ انسان اپنی مستی میں دوسروں کا دل کھاتا رہتا ہے، ان کا حق مارتا رہتا ہے، لیکن اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی کہانی وہیں سے دوبارہ شروع کی۔ جب ہوش آیا تو میں ایمرجنسی روم میں تھی۔ میرے جسم کے ذرے ذرے سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ہر طرف زخم ہی زخم تھے۔ اچانک مجھے ارحم کا خیال آیا۔ ساتھ کھڑی نرس کو میں نے مخاطب کیا اور نحیف سی آواز میں بولی، میرے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ارے آپ ہوش میں آ گئیں، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر فوراً باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو ڈاکٹر اس کے ساتھ تھا۔ وہی سوال میں نے ڈاکٹر سے کیا، وہ بھی میری بات نظر انداز کر گیا۔ یہ تو بہت دیر بعد پتہ چلا کہ ارحم اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ خبر مجھ پر قیامت ڈھا گئی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ اب مجھے کبھی ارحم نظر آتا، کبھی اس کی ماں۔ میں اپنا ذہنی توازن کھونے لگی تھی۔ پھر ایک رات میں ارحم کی تصویر لیے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے باہر سے رونے اور بین کرنے کی آواز آ رہی ہو۔ میں سہم گئی۔ جب وہ آواز کافی دیر ویسے ہی رہی تو میری برداشت جواب دے گئی۔ میں چیختے ہوئے باہر نکلی تو سامنے انتہائی خوفناک منظر تھا۔ 10-12 عورتیں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑے سے دائرے میں بیٹھی تھیں۔ جب میں نے قریب ہو کر دیکھا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دائرے کے مرکز میں کفن میں لپٹا میرا ہی وجود پڑا تھا۔ وہ عورتیں اس کے اوپر بین کر رہی تھیں۔ میں خوف کے مارے چیخنے چلانے لگی۔ میری آواز پر ان تمام عورتوں نے ایک ساتھ میری طرف دیکھا۔ ان کی شکلیں انتہائی خوفناک اور آنکھیں مکمل طور پر سفید تھیں۔ میں کمرے کی طرف بھاگی، لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہوئی وہاں بھی یہی منظر تھا۔ غرض میں جس طرف بھی دوڑنے کی کوشش کرتی وہ منظر میرے سامنے آ جاتا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ سمٹ کے بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں سر دے کر میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ تبھی کسی نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے ڈر کے فوراً اوپر دیکھا تو وہ ارحم تھا۔ ارحم، لیکن شاید وہ ارحم نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اوپر کی جانب اٹھی ہوئی اور چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اٹھ کر دور بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں مڑی سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھانے شروع کر دیے۔ اتنا کہتے ہی اس کی گردن ایک طرف لڑکی اور پھر اس کا پورا وجود فرش پر آ رہا۔ اس کہانی کا اگلا عنوان تھا پیر صاحب۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس کتاب کو لے کر میں نے اچھا کیا ہے یا برا۔ اب تک 5 کہانیاں میرے سامنے آ چکی تھیں۔ نہ جانے کیوں دل ہی دل میں اپنا محاسبہ کر رہا تھا۔ ان کرداروں نے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ محاسبہ میرے لیے بے چینی کا سبب بن رہا تھا۔ ایک بار پھر کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ 6ٹھی کہانی کا عنوان پیر صاحب تھا۔ میں نے کہانی شروع کی۔ میرا نام سید حبیب اللہ شاہ ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض، سر پر پگڑی اور چہرے پر لمبی داڑھی کے ساتھ وہ شخص سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے لہجے اور چہرے سے رعب جھلک رہا تھا۔ میں سید گھرانے میں پیدا ہوا۔ شروع ہی سے میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میرے خاندان کے علاوہ تمام لوگ کمی ہیں، کیونکہ ماحول ہی ایسا تھا۔ بچپن ہی سے میں اپنے والد کے مریدین کی جی حضوری دیکھتا آیا تھا۔ چھوٹے بڑے بزرگ عورتیں سبھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے۔ بعض اوقات والد صاحب مجھے مخاطب کر کے کہتے، حبیب پتر یہ سب تیرے کمی ہیں۔ سو میں نے بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی۔ روایت کے مطابق بابا جان کی فوتگی کے بعد پیری کی پگ میرے سر آ گئی۔ میں اکثر سوچتا کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو مجھے اپنا پیر مانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی بے وقوفی ہی میری روزی روٹی اور حکمرانی کا ذریعہ تھی۔ بابا جان سے تھوڑے بہت پینترے تعویذ گنڈے سیکھ لیے تھے، اس لیے کاروبار چل پڑا۔ صبح صبح میں اپنے حجرے میں بیٹھ جاتا۔ شام کو جب واپس گھر پہنچتا تو ساز و سامان سے لدا ہوتا۔ پیسے، دانے، چاول، شہد، دودھ، مال مویشی، غرض دنیا جہاں کی ہر چیز مریدین میرے قدموں میں ڈال جاتے۔ کسی کو شفا ملتی یا نہ ملتی، کسی کا کام ہوتا یا نہ ہوتا، میرا دھندا آرام سے چل رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ کیسے کم عقل لوگ ہوتے ہیں جو صرف ذات برادری کی بنا پر کسی کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ میں خود اگرچہ سید تھا، مگر بچپن سے ہی میں اس ذات پات کے چکر سے آزاد تھا، اور مجھے سخت چڑ ہوتی ان لوگوں سے جو میرے آگے جھک جھک جاتے۔ وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ ایک دن کسی دور پرے کے علاقے سے میرے مریدین آئے۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے خاندان والوں کو لگتا تھا کہ اس لڑکی جس کا نام زینب تھا پر جنات ہے۔ میری نیت میں کھوٹ تو پہلے سے ہی تھا، سو شیطانی دماغ نے ایک ترکیب سوجی۔ میں ان کے سامنے منہ میں کچھ بڑبڑایا اور پھر زینب کے والد کو مخاطب کیا، دیکھ اللہ یار، بیٹی پر سایہ انتہائی خطرناک ہے۔ کم از کم 15 دن لگاتار عمل کرنا پڑے گا اس پر، ورنہ اس کی جان چلی جائے گی۔ اللہ یار کچھ پریشان ہوا۔ پیر صاحب، اپنی فصلیں پڑی ہیں، مال مویشی بھی ہیں، اتنے دن تو نہیں رک سکتے۔ میں اس سے اسی جواب کی توقع کر رہا تھا۔ فوراً بولا، دھی رانی کو پھر میرے زنان خانے چھوڑ جا، ٹھیک 15 دن بعد آ کے لے جانا، اللہ خیر کرے گا۔ یہ سنتے ہی اللہ یار کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے پیر صاحب، سید کے گھر میں رہے گی، اس کی نوکری کرے گی، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس نے میرا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اللہ یار اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا۔ زینب کو نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی زنان خانے بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی شام ڈھلی میں گھر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے اور کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے رازدار ملازم بخشو کو بلایا۔ بخشو جا اس نئی کڑی کو لے آ۔ بخشو حکم کی تعمیل کرنے فوراً زنان خانے پہنچ گیا۔ جب واپس آیا تو زینب اس کے ساتھ تھی، اچھی طرح چادر میں لپٹی اور سہمی ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر کی شیطانیت جاگ اٹھی۔ بخشو اسے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ چکا تھا۔ آ لڑکی، ادھر میرے سامنے بیٹھ جا، کچھ عمل کرنا ہے۔ وہ ڈری سہمی میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ گھبرا نہ، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تیرے اوپر سے سایہ ختم کر دوں گا۔ وہ میری نظروں کا ساویہ سمجھ کر مزید سٹپٹا گئی۔ چادر جو پہلے سے ہی ٹھیک تھی اسے مزید ٹھیک کرنے لگی۔
میں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کچھ پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ بے حد ڈری بیٹھی تھی۔ پڑھتے پڑھتے میں نے جو ہی اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا، وہ ایک دم سے میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کی جانب اچھلی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہے لڑکی؟ ادھر آ جا میرے سامنے۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب جانے لگی۔ مجھے شک پڑ گیا کہ یہ بھاگنا چاہتی ہے۔ میں یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے فوراً اس کی طرف بھاگا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ایک دم پلٹی اور کمرے سے باہر بھاگی۔ اسی بھاگم بھاگ میں میرا پاؤں کرسی سے ٹکرایا اور میں نیچے گر گیا۔ تب تک وہ کمرے کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ بخشو نہ جانے کہاں مر گیا تھا۔ میں گلا پھاڑ کر اسے بلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہانپتا ہوا گھر کے پچھلے حصے سے نمودار ہوا۔ کہاں مر گیا تھا بزاد؟ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ 2-3 بندے لے اور اسے پکڑ کر لا۔ اگر اس کے بغیر آیا تو تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ بخشو اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر کی جانب دوڑا۔ میں بے چینی سے صحن میں ٹہلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا لیکن کوئی خبر نہ آئی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد بخشو حواس باختہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ کیا ہوا؟ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ مالک، وہ لڑکی آگے بھی بک کیا ہوا ہے؟ میں اس پر چلایا۔ مالک، لڑکی نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میرا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک سرخ چھاپ اس کے چہرے پر چھوڑ گیا۔ ہڈ حرام، ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی؟ جا تیراک بلوا اور اس کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ کے لا۔ دوسرے دن زینب کی لاش مل گئی۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع کی گئی۔ اپنے خاص بندوں کے ذریعے لوگوں میں یہ بات پھیلا دی میں نے کہ اس کو جنات وہاں لے گئے۔ زینب کے ماں باپ نے بھی اس بات پر یقین کر لیا۔ وہ کہانی سناتے سناتے پھر خاموش ہو گیا اور میرا خون کھولنے لگا۔ لوگوں کی جہالت اور پیر کی مکاری پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ یوں زینب کے ماں باپ روتے دھوتے اپنی اکلوتی بچی کو وہیں دفنا کر چل دیے۔ میں مطمئن تھا کہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچا۔ اس دن میں جلد ہی گھر واپس آ گیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر سو گیا۔ رات کے تقریباً 12-1 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے حیران پریشان دروازہ کھولا تو سامنے بخشو کھڑا تھا۔ مالک، معافی چاہتا ہوں، آرام میں خلل ڈالا، لیکن ایمرجنسی ہے، آپ کو ساتھ چلنا ہوگا۔